بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 35واں درس ہے۔ کل جو درس میں آیت کریمہ ہوئی اس کا ترجمہ دوہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفۃ، کیا آدمی نے نہ دیکھا انا خلقناه من نطفۃ کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، جب بھی وہ صریح جھگڑالو ہے۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کل میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ ابی بن خلف بارگاہ رسالت میں ہڈی کا چوڑا اڑاتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا، اس کو زندہ کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں اس کو زندہ کرے گا، وَيَبْعَثُكَ اور تجھے بھی زندہ کرے گا، وَيَدْخُلَكَ جہنم اور تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا، جب بھی وہ صحیح جھگڑالو ہے، اپنی پیدائش سے غور نہیں کر رہا اور یہ ہڈی کا چوڑا اڑا کے سمجھ رہا ہے کہ اسے پیدا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، جھگڑا کر رہا ہے محبوب سے آ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، ہمارے لیے مثال دے رہا ہے، یہ ہڈی کا چوڑا اڑا کے اسے پیدا کرے گا، اسے پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش بھول گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ یہ کہ تو اپنی پیدائش پر غور کر کہ ہم نے اس مادہ منیجہ کو تیری ماں کے پیٹ میں قرار پکڑوایا، 40 دن تک کوئی پانی رہا، اس کے بعد وہ بنا جمع خون، اس کے بعد بنا وہ گوشت کا ٹکڑا، اس کے بعد بنا وہ گوشت کے لوڑے میں سے ہڈیاں پھوٹی، پھر 4 مہینہ جب گزرا تو ہم نے اس میں روح ڈالی، پھر اپنے وقت مقررہ پر وہ اس دنیا میں آیا، بچہ اس دنیا میں پیدا ہوا، اور پھر وہ ماں جس کے جسم میں، جس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اسی خون کی وادی میں اللہ تعالیٰ نے 2 دودھ کی نہریں جاری فرما دی جسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے پیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ جسم میں خون دوڑ رہا ہے اور اس خون میں سے 2 نہریں جاری فرما دی جسے بچہ پیتا ہے اور پھر اس سے طاقت پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو روانہ کرتا ہے۔ اے بد عقل، اے ابی بن خلف اور اس کے ساتھی، تم اس ہڈی کے زندہ کرنے پر تعجب کر رہے ہو، تم اپنی پیدائش پر تو غور کرو کہ تمہیں کہاں سے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب حقیر ذلیل قلیل مادے سے، وہ جس مادے میں جان نہیں ہوتی، جس پانی میں جان نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہے تو مادہ منیجہ سے اس پانی سے جس میں جان نہیں ہوتی انسان بنا دے، تو اس ہڈی کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ بولتا ہے مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ، ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بالکل گل گئی؟ یہی کہا تھا نا کہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب یہ بالکل گل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو، قل، اے محبوب ان سے کہہ دو۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی میں کام آئے گی، توجہ سے سماعت فرمائیں کہ دیکھیں آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محبوب ان سے کہہ دو، اے محبوب ان سے کہہ دو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ قرآن مجید میں قل جگہ جگہ ہے، قرآن مجید میں یہ قل جو ہے جگہ جگہ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، جگہ جگہ آپ کو پانے میں ملے گا قل۔ تو آپ نے جب بھی یہ قل آئے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ کے سامنے جو بھی آیت کریمہ یہ پڑھے گا آپ نے یہ پہلے سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے یا سامنے والے سے پوچھنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے قل، اے محبوب ان سے کہہ دو، تو رسول اللہ کے سامنے کون لوگ کھڑے ہوئے؟ رسول اللہ کے سامنے کون لوگ کھڑے ہوئے؟ یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ قل، اے محبوب ان سے کہہ دو، تو رسول اللہ کے سامنے کون لوگ ہیں؟ مومنین کھڑے ہوئے یا مشرکین کھڑے ہوئے؟ مومن مسلمان کھڑے ہوئے یا کفار منافقین کھڑے ہوئے؟ تو کفار اور منافقین کھڑے ہوئے ہوں گے تو پھر اب ان سے ویسی بات ہو رہی ہے، مومن مسلمان کھڑے ہوں گے تو ان سے ویسی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب وہابی آیت کریمہ پڑھتا ہے تو سورہ انعام کی آیت کریمہ پڑھے گا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم عندي ملك۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ وہاں پر وہابی کہتا ہے دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، میرے پاس کوئی غیب نہیں ہے، اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ تو جب اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے اور رسول اللہ کے پاس خزانے؟ جب رسول اللہ خود انکار کر رہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ لحاظ میں اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ قل جو اللہ فرما رہا ہے ان سے کہہ دو، تو یہ سامنے کون ہے؟ رسول اللہ، مسلمان کی جماعت کھڑی ہے یا کافروں کی جماعت کھڑی ہے؟ جب آپ اس بات کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو آیت شان نزول کبھی بیان نہیں کرے گا، یہ بتا دوں گا، کبھی بھی وہ آپ کو آیت کا پس منظر نہیں دکھائے گا، وہ صرف آیت کا ترجمہ کرے گا اور اس سے آپ کا ایمان خراب کر دے گا، آپ کا تباہ کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں قل، اے محبوب ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، ان کافروں سے کہہ دو لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ یہ کفار مکہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں، آپ ہمیں بہت سارے مال عطا کریں، آپ ایسا کریں یہ پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دیں، آپ تو نبی ہیں، یہ پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دیں تاکہ ہماری نسلیں کھائیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں میرے پاس آپ علم نہیں ہے، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کافر آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم لوگ ملک شام جا رہے ہیں، فلاں یمن جا رہے ہیں، بہت بڑا سامان بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ تو نبی ہیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے کوئی سامان لے جانے میں، ملک شام جانے میں فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اگر فائدہ ہوگا تو ہم جاتے ہیں، اگر نقصان ہوگا تو ہم جاتے ہی نہیں۔ تو ہم میں آ گئی بات، یہ کہتے تھے کافر، تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ میرے پاس آپ علم نہیں ہے، تو اللہ رسول اللہ نے کہہ دیا ان سے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسری بات یہ کہتے تھے کہ آپ تو نکاح کرتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کھاتے پیتے بھی ہیں، آپ بازاروں میں بھی گھومتے ہیں، تو آپ کیسے نبی ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملک، کہ میں نہ فرشتہ بھی میں نہیں ہوں، میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ جو کھانے پینے سے اس کو تعلق بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو معصوم ہوتا ہے، تو میں نے تو نہیں کہا میں فرشتہ ہوں، جو میں کھاؤں نہیں اور پیوں نہیں، میں تو انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بشر بنا کر بھیجا ہے، تو میں کھاؤں گا بھی، پیوں گا بھی اور نکاح بھی کروں گا۔ تم اس بات کو تم اتنا تعجب کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کھاتے بھی ہیں، یہ تو پیتے بھی ہیں۔ بات صرف اتنا سمجھا رہا ہوں کہ جب قل آئے تو یہ رسول اللہ کے سامنے کون لوگ موجود ہیں یہ آپ ذرا پوچھ لیا کریں جب مخالف آیت کریمہ پڑھے، جب مخالف آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھے تو آپ سے پوچھیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل، اے محبوب ان سے کہہ دو۔ تو رسول اللہ کے سامنے کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، منافقین ہیں یا مومنین ہیں؟ جب مومنین ہوں گے تو پھر بات کا انداز دیکھ لیجیے گا، اور جب منافقین کافر مشرکین ہوں گے تو پھر آپ انداز دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے کہ نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کو سونا بناتا ہے، نبی پہاڑ کو سونا بنا دے تو جو ہے وہ سب کو بتا دے کہ تم باہر جاؤ مان لے کے تمہیں فائدہ ہو۔ نبوت اس لیے نہیں ہے، اور قیامت کا علم بتا دے نبی۔ نبوت کا کام جو ہے جو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے وہی نبی بتاتا ہے، وہی کام نبی کا مطلب ہے وہی کرتا ہے۔ اور یہ کوئی یہ نہ کہے
کہ نبی ہونے کا تو فائدہ کیا، جو ہمیں غیب کی خبریں نہ بتایا اور ہمیں جو ہے وہ قیامت کا وقت نہ بتایا، اس لیے تو نبوت میں یہ آتا ہی نہیں کہ وہ قیامت کا وقت بتاتا ہے، جو اس کے ذمے نہیں ہے قیامت کا وقت بتائے۔ ہاں نبی جانتا ہے اور نبی نے اشارے بھی دیے ہیں کہ میں اس وقت پیدا ہوا ہوں کہ اب قیامت اس طرح سے ہے جتنا اس انگلی اور اس انگلی میں فاصلہ ہے، یا تو یہ چھوٹی انگلی بڑی انگلی جتنا پیچھے اتنی دور قیامت ہے، یا اس قدر ملی بھی ہے قیامت جس طرح دو انگلی ملی ہوئی ہے۔ اشارے تو رسول اللہ نے بہت دیے ہیں، جانتے تھے تبھی تو دیے اشارے، جب جانتے ہی نہیں تو اشارے کیسے دیتے؟ جانتے تھے بس بتانا مناسب نہ سمجھا، اور بتا بھی دیا ہے، مومنین صحابہ کو بتا بھی دیا ہے، بڑی بڑی نشانیاں بھی بتا دی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہہ دیں کہ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا۔ جب اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے، اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ کون سا ذرہ اڑ کر کہاں گیا، کون سی مچھلی نے کتنا کھایا، کون سے شیر نے کس آدمی کی چیز پھاڑ کر کے کھائی، کون سی رات اڑ کر کہاں گئی، سب اللہ کو پتا ہے، اس لیے کہ پیدائش کا علم اللہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام ذرات کو جمع فرمائے گا اور اس آدمی کو زندہ کرے گا۔ یہ بہوا بالکل خبر عالم کل میں نے اس پر بتا دی۔ اب آیت کریمہ آ رہی ہے، انسانوں کو دلیل دی جا رہی ہے اس بات پر، یہ آج کے درس ہے کہ اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا بروز محشر، تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں اخضر تب کو کہتے ہیں نا گنبد خضرا، ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی، فإذا أنتم منه توقدون، جبھی تم اس سے سلگاتے ہو، آگ لگاتے ہو، کھانا پکاتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ اب بات چل رہی ہے اللہ رب العزت کے دوبارہ اٹھانے کی، تو اب یہ پیڑ اور آگ کا ذکر کیا کو آ گیا، تب درخت کا اور آگ کا ذکر کیا آ گیا؟ یہ اس لیے آ گیا کہ اللہ رب العزت بہت بڑی بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ دوبارہ اس پوچھنے کا انکار کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی، فإذا أنتم منه توقدون، جبھی تم اس پر سلگاتے ہو۔ یہ کون سے پیڑ ہیں؟ عرب میں نے سورہ واقعہ میں آپ کو بتایا بھی تھا، عرب میں دو پیڑ تھے، ایک پیڑ کا نام تھا مرخ اور دوسرے پیڑ کا نام تھا عفار۔ مرخ عفار، یہ مرخ پیڑ تھا ایک، اور دوسرا ایک عفار پیڑ تھا۔ یہ نر پیڑ ہے، یہ مادہ پیڑ ہے۔ یہ نر پیڑ سے ایک ٹہنی نکلتی ہے، درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اس کی ٹہنی جو ہے وہ کہلاتی ہے زلط۔ یہ عفار پیڑ سے جو ٹہنی نکلتی ہے اسے کہتے ہیں زلطہ۔ اب اس کی ایک ٹہنی توڑی، اور ٹہنی کو لمبی سی نہیں توڑتے تھے، اتنی بڑی سی مسواک ہوتی ہے، ایک والی دو والی، اتنی بڑی ٹہنی توڑتے تھے۔ مرخ پیڑ کی ٹہنی توڑی اسے کہتے ہیں زلط، اس کی ٹہنی توڑ لی اتنی بڑی۔ اب یہ عفار پیڑ کی ایک ٹہنی توڑ لی اسے کہتے ہیں زلطہ۔ اب ان دونوں ہری لکڑیوں کو شجر الاخضر، سبز پیڑ، ہرا پیڑ، اس کی ہری لکڑیاں لی، دو ہری لکڑیاں لیتے تھے عرب کے لوگ۔ اب یہ دونوں ہری لکڑیوں کو کیا کرتے تھے؟ ایسے مارتے تھے، یوں کر کے۔ جب یوں دونوں کو رگڑ دیتے تھے، مارتے تھے، چکما لگاتے تھے، تو اس سے پانی ٹپکتا تھا، ایسے مارا پانی ٹپکتا۔ یہ پانی جیسے ٹپک کے گرتا تھا آگ بن جاتا تھا، یہ پانی جیسے ٹپکتا تھا آگ سے تبدیل ہو جاتا تھا اللہ کے حکم۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں آگ رکھی ہرے پیڑ میں۔ اب اندازہ لگائیں آپ، پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہے،
پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن پیڑ میں آگ موجود ہے لیکن اس میں ٹہنی کو جلایا نہیں، پیڑ میں ٹہنی میں آگ موجود ہے لیکن اس نے ٹہنی کو جلایا نہیں، اور ٹہنی میں پانی موجود ہے اس نے آگ کو بجھایا نہیں۔ ٹہنی میں آگ موجود ہے اس نے ٹہنی کو جلایا نہیں، اور ٹہنی میں پانی موجود ہے اس نے آگ کو بجھایا نہیں۔ جب دونوں کو ٹکر ماری، رگڑا مارا، چکما لگایا تو اب پانی ٹپکا، وہ پانی جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پانی تو آگ بجھانے کے کام آتا ہے، پانی تو آگ بجھانے کے کام آتا ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو پانی کو آگ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اللہ جب اس بات پر قادر ہے کہ پانی کو آگ میں بدل دے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری گلی سڑی ہڈیوں میں حیات ڈال کر تمہیں حشر کے میدان میں ہونا۔ یہ بات سمجھائی جا رہی، یہی بات سمجھا رہا اللہ رب العزت، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی، فإذا انتم منہ توقدون، جبھی تم اس سے سلگاتے ہو، آگ لگاتے ہو، کھانا پکاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اب دوسری دلیل دی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اگر آپ مصطفیٰ کمال سے بولیں، ایک چھوٹی سی بات مثال دے رہا ہوں آپ کو، مصطفیٰ کمال سے بولنے کہ بھائی ہماری مسجد کے لیے گیٹ سے جو ہے نا لوگوں نے اپنا راستہ بنا لیا ہے، لوگوں نے راستہ بنا لیا، ادھر سے نکل کے ادھر سے چلے جاتے ہیں، تو مقصد ہے ایسا کرو بھائی یہاں سے پل بنا دو چھوٹا سا، تاکہ وہاں سے نکل کے ڈائریکٹ مسجد سے اس طرح چلے جائے، مسجد میں نہ آئے۔ مصطفیٰ کمال کے لیے مشکل بات ہے، مصطفیٰ کمال کے لیے بھی مشکل بات ہے، وہ نہ جانے کتنے لمبے لمبے پل بنا رہا ہے، وہ تو پل پہ پل بنا رہا ہے۔ اس نے تو اپنے گلشن میں جو مہمان نے بنگلہ بنایا اس میں بھی دو پل ایسے بنائے، اپنے گھر میں ہی پل بناتے ہو، 2000 گز پہ بنگلہ بنایا ایسے پل بنا دیا، تو وہ اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہے، اس لیے تو وہ پلوں بہت پل بناتا رہتا۔ بات سن کے مثال دی، اس کو مثالی رہنے دیے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ جس نے آسمان اور زمین بنائے کیا ان جیسے آسمان اور زمین کو اور نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا۔ اللہ نے خود ہی فرما دیا بلا، کیوں نہیں بنا سکتا ہوں۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، بِقَادِرٍ عَلَىٰ، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے اور بنا دے؟ ہے نا قادر اللہ رب العزت۔ اللہ نے یہی فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہم بنا سکتے ہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے، ساری کاریگری جانتا ہے کہ یہ آسمان کو اگر پھاڑ دے اللہ رب العزت تو ایسا آسمان دوبارہ بنا سکتا ہے۔ وہی ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلَّاقٍ عَلِيمٍ، خلاق بہترین پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے کہ اس کو بنانا کیسا ہے تاکہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، ایک طرف سے جھک نہ جائے آسمان، ایک طرف سے نیلا ہے ایک طرف سے کالا نہ ہو جائے، کہیں باقی نہ ہو جائے، 50 سال 1000 سال تک ادھر رہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ باقی نہیں ہوتی۔ آپ سورج کو دیکھنے ایسا ہے کہ آج اس کی روشنی کم ہو گئی ہے، آدم علیہ السلام کے دور سے پہلے سے دنیا میں چمک رہا ہے، آج بھی ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے آدم علیہ السلام نے دیکھا، آج بھی آسمان ویسے ہی نیلا ہے جیسے آدم علیہ السلام نے دیکھا، آج بھی ستارے ویسے ہی چمک رہے جیسے آدم علیہ السلام نے دیکھا۔ تو اللہ رب العزت بَلَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ہے، بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی پلانا نہیں ہے، سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت پلانی کرتا ہے۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت اتنی بڑی مثال دے رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین بنا سکتا ہے دوبارہ، تو یہ 6 فٹ کا آدمی بنانا کون سا مشکل ہے؟ کہ 5 فٹ 6 فٹ کا آدمی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب اللہ رب العزت زمین و آسمان، اس آسمان کی وسعتوں کو کوئی نہیں جانتا، اس زمین کی گہرائی کو کوئی نہیں جانتا، یہ کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کتنی گہری ہے یہ زمین، اس زمین کی اندرونی ساخت کو کوئی نہیں جانتا، اس آسمان کی بلندیوں کو کوئی نہیں جانتا، تو اللہ رب العزت جب زمین و آسمان کو بنا سکتا ہے جو اتنی بڑی اور اتنی طاقتور چیز ہے، تو آدمی کو اپنے ذرا حیث کو دے، 5 فٹ 6 فٹ 7 انچ 7 فٹ 8 انچ، ذرا کبھی کتنا بڑا ہے؟ یا تو پرانے دور کے لوگ لے لیں تو 10 فٹ 12 فٹ 60 فٹ، اتنے لمبے لمبے شداد کی قوم لے لے کا
400 ہاتھ لے لے. تو اللہ رب العزت نے آسمان کی مثال دی کہ جب اللہ آسمان بنا سکتا ہے تو پھر انسان کو نہیں بنا سکتا. جب وہ آسمان دوبارہ بنا سکتا ہے تو وہ انسان بھی دوبارہ بنا سکتا ہے. یہی بات سمجھائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذی خلق السماوات والارض، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے بقادر علی ان یخلق مثلهم، ان جیسے اور نہیں بنا سکتا. بلا، کیوں نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے. کیسے بنانا ہے سب کچھ جانتا ہے. اب اللہ رب العزت اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے یہ سمجھنا ہمارے مفسرین نے آیت کریمہ کو سورہ یاسین کی جان کہا ہے. سورہ یاسین کی جان کہا ہے. تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بنانے والا ایک چیز بنانا کھڑا ہو ہے، ایک کار بنا رہا ہے یا کوئی ایک محل بنا رہا ہے. اگر کسی چیز کی کمی رہ جائے گی سارے مزدور بیٹھ جاتے ہیں. سارے مزدور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، انجینئر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ چیز آئے گی تو کام شروع ہوگا، آپ کو بیٹھے نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اللہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو بنانا تو کیسے بناتا ہے یہ کل آئے گا انشاءاللہ.